اب یہاں میں چاہتا تھا کہ یہ بیان کروں کہ اصلی علماء کی پہچان کیا ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ جب فتنہ آتا ہے تو راسخ فی العلم جان جاتا ہے، ہر فتنہ آتا ہے اس وقت جان جاتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے واپس تو ہر جاہل جان جاتا ہے۔ یعنی راسخ فی العلم آدمی جو ہے ابتدائے معاملے میں فتنے کو جان جاتا ہے۔ ایسی ہی بات علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور دوسرے مشائخ نے بیان کی ہے، چنانچہ کہا ہے کہ ایسے میں ان علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو فتویٰ دینے کے اہل ہیں، جو راسخ فی العلم ہیں، جن کا منہج اور عقیدہ صحیح ہے۔ ایسے لوگوں کو کیسے جانیں گے؟ تو ایک شکل یہ بتائی کہ فتویٰ دینے کا اہل وہ ہے جس کو اس دور کے معتبر علماء اور مشائخ یہ مانے کہ ہاں یہ قابل فتویٰ دینے کے لائق ہے، ہاں رسوخ فی العلم والا شخص ہو، اس کے بارے میں علماء کی گواہی ہو۔ یہاں یہ وضاحت کی کہ ایک عالم دین اگر کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، علم کی طرف اس کی نسبت ہے، کچھ اساتذہ سے اس نے کسب فیض کیا ہے، کچھ دعوت کے کام کرتے ہوئے وہ تقریر خطاب کر لیتا ہے، تو وہ فتوے کے لائق ہو گیا ضروری نہیں ہے۔ فتوے کی لیاقت ان چیزوں سے کہیں بڑھ کر ہے، اس کی گواہی اہل علم دیں گے۔ اس کے بالمقابل آج ہم دیکھ رہے ہیں خارجی مزاج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیت کا جو میں نے ذکر کیا، اور یہاں موقع نہ ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجیوں کی بہت ساری علامتیں بیان کی ہے، سلف نے اس کو حدیثوں سے مستنبط کیا ہے۔ اس میں سے ایک یہ جو بخاری وغیرہ کی حدیث میں بالکل صاف ہے کہ یہ اہل ایمان کو قتل کریں گے، اہل اوثان کو چھوڑیں گے، اور ان میں سے ایک یہ کہ ان کا علماء اور اہل علم سے لا تعلقی برتیں گے، دشمنی برتیں گے، ان کے اندر آپ علماء کو نہیں پائیں گے۔ حضرت ابن عباس جب ان سے مناظرہ کرنے گئے تھے تو یہی سوال کیا تھا کہ میں انصار مہاجرین اور صحابہ کے کسی بھی عالم کو تمہارے درمیان نہیں پاتا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ خارجی صفت لوگ جو مختلف تنظیمیں ہیں، القاعدہ فلاں اور فلاں، ان کے یہاں علماء کم دانشور زیادہ ملیں گے۔ یہاں میرے سامنے جو ہے شاید بعد میں بھجبا علماء نے لکھا ہے کہ ان کے یہاں جو کتابیں ہیں سید قطب کی، فلاں مولانا فلاں علامہ فلاں، نام لینے کی ضرورت نہیں، تو ان کی صلاحیتوں پر غور کریں گے تو ان کے یہاں صحیح عقیدہ صحیح منہج نہیں ہے۔ یہ ادبا ہیں، یہ مفکرین ہیں، یہ دانشور ہیں، لیکن ان کا فتویٰ دینے کے لائق یہ لوگ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو لوگوں نے اہل افتاء بنا لیا، اسلامی احکامات اور معاملات میں جو ہے مرجع بنا لیا۔ ان کا کیا شمار جو آج انٹرنیٹ پر، فیس بک پر اور فلاں پر فتوے دیتے پھر رہے ہیں، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے یہ میرے سامنے جو چیزیں ہیں میں اگر اسے پیش کروں تو آپ حیرت کریں گے کہ علماء سلف کا اس سلسلے میں کتنا سخت موقف ہے۔ جن لوگوں کو جو عالم نہیں ہے لیکن علماء بنتے ہیں، ان کی کچھ علامتوں کا میں بہت ہی سرسری ذکر کروں۔ سب سے پہلی علامت اہل علم نے یہ بیان کی کہ بہت ساری علامتیں ہیں، یہاں چند ایک کا تذکرہ میں کر رہا ہوں کہ جو شخص فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہے وہ فتویٰ دینے کی منصب پر بیٹھ رہا ہے علماء کے مشورے اور ان کی اجازت کے بغیر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دین کے سلسلے میں کتنا جرأت مند ہے۔ نتیجے میں وہ جو ہے بہت ساری فتنوں اور بلاؤں کو ہوا دیتا ہے، جبکہ اہل علم صحابہ سے لے کر آج تک مختلف صحابہ کرام کا اور سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ مسائل کو ان کے اہل کی طرف لوٹایا جائے، اور سوال اگر ان سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے، اس لیے نہیں کہ علم چھپانا چاہتے تھے، اس لیے کہ اس ذمہ داری کی گہرائی کو سمجھتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نے غلط فتویٰ دے دیا تو پھر یہ معاملہ جو ہے ہمارے خلاف جائے گا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے یہاں قرآن کی وہی آیت انہوں نے پیش کی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ عَذَاءُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ اگر ان کے پاس کوئی امن کا یا خوف کی خبر آتی ہے تو فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ اسے رسول کی طرف لوٹائیں یا اولو الامر کی طرف جو علم میں راسخ ہیں، معاملے کی تہ تک پہنچنے والے ہیں، تو اس کی حقیقت کو وہ اچھی طرح جان جائیں گے جو اس کی تہ تک پہنچنے والے ہیں۔ ہاں، یہ ایسا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے کہ اگر کوئی معاملہ آئے تو فوراً اس کو آگے نہ بڑھائے۔ آج کل سوشل میڈیا کا جو دور ہے، ہمارے نوجوان اس کو نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کوئی بھی خبر آ جائے تو بغیر تحقیق کے کیا اس کی حقیقت ہے، کیا اس کے نتائج ہوں گے، اس کے ضمن میں کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، انہیں جانے بغیر آگے نہ بڑھایا جائے، ان لوگوں کی طرف لوٹایا جائے جو ہمارے ہاں قابل احترام اور جانکار لوگ ہیں۔ ہاں،
اس سلسلے میں انہوں نے کچھ اقوال نقل کیے. شیخ خطیب بغدادی کا قول نقل کیا کہ ربیہ کو روتے ہوئے دیکھا, پوچھا کیا بات ہے, تو کہا بہت بڑی کوئی مصیبت آ گئی. کہا مصیبت یہ آئی ہے کہ آج کل ان لوگوں سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے جو فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مسلمان حاکم کا یہ کام ہے. خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ مسلمان حکام کا کام ہے کہ اپنے مفتیوں کے حالات کا جائزہ لیویں. جو مفتی فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہے اس سے روکا جائے, اس کو دھمکی دی جائے, اور باز نہ آئے تو سزا دی جائے, اور جو لائق ہے اس کو برقرار رکھا جائے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو جو مسجد میں آتا ہے حدیث بیان کرنے کے کیا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مسجد میں آتا ہوں اور بیٹھ کر یہاں حدیث بیان کروں, فتویٰ دوں, اسے اس بات کا حق نہیں ہے. یہاں تک کہ اہل علم, اہل صلاح اور مسجد کے جو اہل ذمہ داران اہل علم ہے ان کی طرف رجوع کر کے ان سے اجازت نہ لے لے, ان سے یہ گواہی نہ لے لے کہ میں فتویٰ دینے کے لائق ہوں, حدیث بیان کرنے کے لائق ہوں. امام مالک کہتے ہیں جب تک 70 مشائخ نے میرے بارے میں مجھ کو یہ نہیں اجازت دی کہ آپ فتویٰ دینے کے لائق ہے, میں نے فتویٰ نہیں دیا. ہاں, میں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. امام شاطبی رحمہ اللہ جو کہتے ہیں کہ یہ اہل علم کی پہچان ہے کہ وہ فتویٰ دینے کے سلسلے میں تحمل برتتے ہیں, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں, دوسروں کی طرف پھیر دیتے ہیں, اور اس کے بالمقابل اہل بدعت اس سلسلے میں جلد بازی کرتے ہیں. دوسری علامت ایک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو یہ جاہل لوگ, خارجیت کی فکر سے متاثر لوگ جو آج کے ماحول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل علم, اہل فضل, جماعتوں کے ذمہ داران اگر کوئی بیان دے رہے ہیں, کوئی معاملہ بیان کر رہے ہیں, تو یہ چھوٹے لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں. ارے نہیں, انہیں کیا سمجھتا ہے. ہاں, اب تو یہاں علماء کی بات, حکومت کی کوئی بات اور خبر رہتی ہے, ہمارے یہاں فوراً اس پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں, یہ وہی بات ہوئی کہ علماء کی مخالفت کر کے مسلمانوں میں فتنہ پیدا کیا جاتا ہے, لوگوں کو علماء سے بدظن کیا جاتا ہے, اللہ کے بندوں کے خلاف جو ہے برائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے. یہ چیز سوء نیت پر دلالت کرتی ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر شخص اپنی رائے کو پسند کرتا ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے کہ آدمی اپنی جو ہے رائے کو زیادہ مانے. لوگوں نے کہا اپنی رائے کو متہم کرو. ایک صحابی کہتے ہیں, سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تفصیلات چھوڑ کے میں ایک قول پیش کر رہا ہوں صرف. وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں اپنی رائے کو دین کے سلسلے میں متہم قرار دو, یہ مت سمجھو کہ میں نے جو سمجھا ہے وہی صحیح ہے, اپنی رائے کو متہم قرار دو. میں نے اپنے آپ پر غور کیا تو میں اس بات کی, اگر مجھے طاقت ہوتی کہ کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دوں, تو ابو جندل والے دن صلح حدیبیہ جب لکھا جا رہا تھا اور ان کا بیٹا مسلمان ہو کر آیا اور لوٹا دیا گیا, اگر میری اپنی رائے کا کوئی وزن ہوتا نبی کے سامنے تو میں اپنی رائے مانتا, لیکن میں نے ایسا نہیں کیا.